السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ احساس پروگرام غربت کے خاتمے اور پاکستان کو فلاحی ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وزیر اطلاعات نے آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود حکومت معیشت کو مستحکم کرنے اور مہنگائی کم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ آج اسلام آباد میں چین کے نئے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستانہ تعلقات خطے کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے نئی سمت کا تعین کر رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 89 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے اقلیتوں کو کچلنے کے لیے شہریت ترمیمی ایکٹ اور NRO جیسے متنازع قوانین متعارف کروائے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جے شری رام کا نعرہ لگاؤ یا کشمیر سے نکل جاؤ، جو مکمل طور پر ایک ہندو نعرہ ہے، کشمیریوں کے لیے مودی کی زیر قیادت وسطائی بھارتی حکومت کی نئی پالیسی بن گیا ہے۔ بھارت میں آج کسانوں نے نئے قوانین کے نفاذ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے اور ملک بھر میں ہڑتال کی۔ فلسطین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف سخت کارروائی کرے تاکہ وہ مشرقی بیت المقدس میں ہزاروں مکانات کی تعمیر کے منصوبے پر عمل درآمد روک دے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ احساس پروگرام غربت میں کمی اور پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہ معاون خصوصی برائے تخفیف غربت ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے آج اسلام آباد میں بات چیت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے احساس پروگرام کے تحت اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا۔ اس موقع پر معاون خصوصی نے وزیر اعظم کو کفالت پروگرام اور دیگر منصوبوں کے تحت کی جانے والی ادائیگیوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان سارک کی کامیابی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور اس کے منشور کے اغراض و مقاصد کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ 36ویں سارک چارٹر ڈے کے موقع پر انہوں نے سارک کے حقیقی مواقع سے اس وقت استفادہ کیا جا سکتا ہے کہا کہ جب ہم برابری اور رکن ممالک کے درمیان باہمی احترام کو اپنائیں گے۔ وزیر اعظم نے امید کا اظہار کیا کہ سارک کا عمل کسی مصنوعی رکاوٹ کے بغیر آگے بڑھایا جائے گا، بشرطے اس منتظم کو علاقائی تعاون کو مؤثر ہتھیار کے طور پر کام کرنے دیا جائے۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اختلاف ملک کے مفادات کو نقصان پہنچانے پر تولی ہوئی ہے اور اجتماعات منعقد کر کے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا رہی ہے۔ آج شام اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات میں عوام کی طرف سے مسترد شدہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا مقصد ملک کی خدمت نہیں بلکہ ان کے اپنے مفادات کا تحفظ ہے۔ انہوں نے اقروا پروری، سفارش، رشوت کی بنیاد پر نوکریاں دی۔ یہ نہیں چاہتے ایک ایسا پاکستان ایک ایسے دور میں داخل ہو جس میں کہ اداروں کا تقدس ہو، ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ اپوزیشن وہ ہوتی ہے جو کہ جمہوریت کے جتنے بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے وہ اپنی حکمت عملی بناتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری اور منتخب حکومت ہے اور حزب اختلاف کی جماعتوں کو آئندہ 3 تا 8 سال تک انتظار کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اپوزیشن دباؤ کی حکمت عملی کے ذریعے حکومت کو بلیک میل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کو درپیش مسائل کے حوالے سے حزب اختلاف سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے عوام سے درخواست کی کہ وہ اپوزیشن کے ریلیوں سے دور رہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ کورونا وبا کے باوجود حکومت نے معیشت کو مستحکم کیا ہے اور مہنگائی کم کی ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اگر ہم نے اس میں ڈسپلن نہ ظاہر کیا تو اس سے حکومت کو مجبور ہونا پڑے گا اس کو مزید سخت کرنے میں۔
اب ایسی صورتحال میں جو ہماری آکسیجن کی ٹینکس کی جو انوینٹری ہے وہ اس وقت تک تو ٹھیک ہے. اب ہر صوبے کو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ وہ اپنا ایک ذخیرہ اپنے ہی کیپٹل ہیڈ کوارٹر میں رکھے گا، جس سے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایمرجنسی ہو، شارٹیج ہو، تو وہ اس کو امیڈیٹلی سپلائی کرے گا. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستانہ تعلقات خطے میں سماجی اور اقتصادی ترقی کی نئی سمت کا تعین کر رہے ہیں. آج اسلام آباد میں چین کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمانی وفود کے تبادلوں سے دو طرفہ سماجی، سیاسی اور معاشی تعلقات میں اضافہ ہوا. چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت دو طرفہ روابط کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کی سطح پر رابطوں کے فروغ سے اقتصادی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی. صادق سنجرانی نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری خطے میں ترقی اور خوشحالی لائے گی. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے چینی سفیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کا ترقی کا نصب العین اور اقتصادی راہداری اس خطے کو عالمی تجارتی مرکز میں بدل دیں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے لیے انتہائی اہم ملک ہے اور ہم علاقائی ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں. قومی سلامتی کے امور سے متعلق وزیر اعظم کے معاون خصوصی معید یوسف نے ملک میں متعدد ماہرین کے درمیان تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی کے بورڈ کے 7ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا. ملک کے معروف ماہرین نے اجلاس میں شرکت کی، جہاں خطے میں امن و سلامتی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس کے دوران بین الاقوامی امور اور خطے میں امن و سلامتی اور ترقی اور خوشحالی کے متعلق تجاویز پر بھی غور کیا گیا. اجلاس میں علاقائی سلامتی کے حوالے سے اہم مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. سیاسی ابلاغ کے متعلق وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ صرف ایک ماہ کے دوران امریکہ میں پاکستانی برآمدات $400 سے بڑھ گئی ہیں. انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستانی تاجروں نے ماہ اکتوبر میں امریکہ کو اپنے $43 کروڑ مالیت کے مصنوعات فروخت کی ہیں، جبکہ $43 کروڑ 70 لاکھ مالیت کی مصنوعات نومبر میں برآمد کی گئی تھیں. شہباز گل نے تصور کیا کہ حزب اختلاف حکومت کے تاریخی حیثیت کے معاشی اہداف کے حصول پر احتجاج کیوں کر رہی ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی خدمات برائے قومی صحت نے عوام سے دوبارہ اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں تاکہ کورونا وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے، کیونکہ پاکستان میں آنے والی دوسری لہر زیادہ مہلک اور شدید ہے. آج اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کی دوسری لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وبا سے متاثرہ 89 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ کورونا کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد ایک خطرہ ہے اور ہماری معیشت، تعلیم اور صحت کے نظام پر برے اثرات مرتب کر سکتی ہے، جو کہ پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے. ڈاکٹر فیصل نے تمام شعبوں سے درخواست کی کہ اپنے اسٹاف اور احاطے میں SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. ایفرٹ میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں. گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں، ہاتھوں کو دھوئیں، فاصلہ رکھیں، ہجوم والی جگہ میں نہ جائیں. اور یہ وہ اتنی سادہ اور آسان تدابیر ہیں جو ہر شخص چھوٹا اور بڑا اپنا سکتا ہے اور اس بیماری کے روک تھام میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. وہ تمام ادارے ہیں. ہماری اپیل ان اداروں کے سربراہان سے ہوگی کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں تمام چیزیں امپلیمنٹ کروائیں. معاون خصوصی نے کہا کہ ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلے سمیت دیگر SOPs پر عمل درآمد کرنے سے ہم وبا کی دوسری لہر پر پہلی لہر کی طرح قابو پا سکتے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 89 افراد جاں بحق ہو گئے. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 33,610 افراد کے ٹیسٹ کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,885 مزید افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3,77,474 ہو گئی ہے. ملک میں اس وقت فعال کیسز کی تعداد 44,218 ہو گئی ہے.
पंजाब हुकूमत ने सूबे में 5 नए सीमेंट प्लांट्स तामीर करने के लिए NOCs की मंजूरी दे दी है। आज लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीने के खुसूसी इजलास में फैसले की मंजूरी दी गई। प्लांट्स खुशाब, मियांवाली और डेरा गाजी खान और जहलम में 200 अरब रुपए की सरमायाकारी से तामीर किए जाएंगे। काबीना में रवा साल लॉकडाउन की वजह से 1 अप्रैल से अक्टूबर तक गाड़ियों के इंदराज में ताखीर पर इजाफी चार्जेस के खात्मे की भी मंजूरी दी गई। इजलास में चिड़ियाघर के लिए बिहाड़ी, भावनगर, लोहीबेर और मरी में बांसरा गली में वाइल्ड लाइफ पार्क्स के क़याम की भी मंजूरी दी गई। इजलास के बाद लाहौर में वज़ीर आलम की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकाबाद ने कहा कि पंजाब काबीना ने पंजाब के दूर दराज इलाकों के स्कूलों में असातिज़ा की भर्ती के लिए कवायद व ज़वाबित की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए हायर एजुकेशन कमीशन कामरान बंगच ने कहना है कि तालीमी इदारों में हिरासा किए जाने वाले वाक़यात पर काबू पाने के लिए हुकूमत मौसर इक़दामात उठा रही है। आज सूबाई असम्बली में तहरीक इल्तवा पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर की तफ्तीशी टीम इस मामले की तहकीकात कर रही है। सूबाई असम्बली के स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी ने अपने फैसले में हिदायत की कि इंसदाद हिरासानी के क़वानीन सूबे के तमाम तालीमी इदारों में 30 दिन के अंदर आवेज़ा किए जाएँ। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए सनत अब्दुल करीम खान ने ऐवान को बताया कि हुकूमत ने सूबे के 228 बीमार सनतों को बहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तिजारत और मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए 119 नई सनतें भी कायम की गई हैं। ऐवान का आइंदा इजलास जुमे को सुबह 10 बजे होगा। डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद ने कहा है कि इलाके के अवाम ने PTI को भारी अक्सरियत से मुंतखब करके इमरान खान को मैंडेट दे दिया है। आज खौचक में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने 17 अरब रुपए लागत के गिलगित चतराल रोड मंसूबे को CPEC में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा न सिर्फ गिलगित से खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुतबादिल रास्ता फराहम करेगा बल्कि दोनों सूबों में सयाहत को भी फरोग़ देगा। उधर सीनियर वजीर गिलगित बल्तिस्तान राजा ज़िकरिया ने गवर्नर राजा हुसैन मकबून से आज गिलगित में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जंगलात और दीगर शोबों की तरक्की के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पोलियो के बारे में इस्लामी मशावरती ग्रुप ने इंसदाद पोलियो के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए मुल्क से इस मूजी मर्ज के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया है। ग्रुप ने जद्दा में इस्लामी तावन तंजीम की सेक्रेटेरिएट में 7वें सालाना इजलास में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उलमाए दीन और बाअसर शख्सियात पर जोर दिया कि वो इंसदाद पोलियो के लिए जारी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करें। इंसदाद पोलियो के बारे में इस्लामी मशावरती ग्रुप के ऑनलाइन इजलास में पोलियो वायरस की बार बार मुंतकली और बच्चों को इस मूजी मर्ज से बचाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के कौमी हंगामी ऑपरेशन मरकज़ और इंसदाद पोलियो मंसूबे के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राना मोहम्मद सफ्तर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए पुरआज़्म है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने अक़लियतों को कुचलने के लिए शहर में तरमीमी एक्ट और NRC जैसे मुतनाज़ क़वानीन मुतारिफ़ कराई है। उन्होंने आज अपने एक बयान में कहा कि भारत में मुसलमान, दलित, सिख और मसीहियों समेत कोई भी अक़लियत महफूज नहीं है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पूरी दुनिया ने दिल्ली के फसादात को देखा जिसमें मुतादिद मुसलमान शहीद हुए और उनके अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर हिंदुत्व ज़हनियत की अक्कास है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारतीय फ़ौज मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों पर मज़ालिम ढा रही है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में जय श्री राम का नारा लगाओ या कश्मीर से निकल जाओ, जो मुकम्मल तौर पर एक हिंदू नारा है, कश्मीरियों के लिए मोदी की ज़ेर क़यादत फ़िस्ताई भारतीय हुकूमत की नई पॉलिसी बन गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से आज जारी की गई एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजी मुहासरों और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान लोगों के घरों में घुसकर आधी रात को मकीनों को बाहर घसीटते हैं और इन्हें हिंदू नारे लगाने पर मजबूर करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जो लोग नारा लगाने से इनकार करते हैं उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उन्हें कत्ल और नज़रबंदी की धमकियों का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि RSS के गुंडे मकबूजा कश्मीर
اور بھارت کو ایک ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ نے کسانوں کے خلاف، جن میں زیادہ تر کا تعلق سکھ برادری سے ہے، بھارت کی ظالمانہ پالیسی کی مذمت کے لیے جموں میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بھارت میں آج کسانوں نے نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کیا اور ملک گیر ہڑتال کی۔ انہوں نے پنجاب، ہریانہ اور دلی میں بہت سی جگہوں پر قومی شاہراہیں اور دیگر اہم سڑکیں بند کی تاکہ حکومت کو نئے زرعی قوانین کی منسوخی پر مجبور کریں۔ بہت سی جگہوں پر آج دکانیں اور تجارتی مراکز بند رہے کیونکہ تاجروں نے بھی احتجاج کرنے والے کسانوں کا ساتھ دیا۔ پنجاب میں سرکاری اور نجی ٹرانسپورٹ بند رہی، جبکہ ہریانہ میں صوبوں کے اندر اور باہر چلنے والی بسیں بھی بند رہیں۔ جڑواں ریاستوں کے پیٹرولیم مراکز بھی بند رہے اور انہوں نے بھی کسانوں کی یونین کی جانب سے بھارت بند کرو احتجاج کی حمایت کی۔ ادھر حزب اختلاف کی 11 جماعتوں بشمول کانگریسی رہنماؤں نے نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی مکمل حمایت کی جو مودی حکومت نے متعارف کرائے ہیں۔ فلسطین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف سخت کارروائی کرے تاکہ وہ مشرقی یروشلم میں عطارت کے مقام پر 9,000 مکانات کی تعمیر کے منصوبے پر عمل درآمد کو روک دے۔ رام اللہ میں آج جاری ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی آباد کاری بین الاقوامی برادری کی امن کی خواہش کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ کویت کے امیر نواف الاحمد الصباح نے پارلیمانی انتخابات کے بعد شیخ صباح الخالد الصباح کو دوبارہ وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ شیخ نواف نے شیخ الصباح کو ہدایت کی ہے کہ وہ منظوری کے لیے نئی کابینہ کے اراکین کو نامزد کریں۔ ترکی نے امریکہ میں قیام پذیر مبلغ فتح اللہ گولن سے مبینہ رابطوں کے الزام میں 5 کرنلز اور 10 کپتانوں سمیت 300 سے زائد فوجی اہلکاروں کی گرفتاری اور نظر بندی کا حکم دے دیا ہے۔ یمن کے صوبے مدرب میں سرکاری افواج اور حوثی باغیوں کے درمیان جھڑپوں میں 4 فوجیوں سمیت 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ ضلع مدغال میں ماس پر طرفین کی درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں روس پر زور دیا گیا ہے کہ کریمیا میں اپنا قبضہ ختم کرے۔ ایک بیان میں روس پر زور دیا گیا کہ کریمیا سے فوری اور غیر مشروط طور پر فوج کا انخلا کرے۔ روس اور یوکرین کے درمیان 2014 متنازع ریفرنڈمز کے بعد کریمیا کے روس کے ساتھ انضمام کے باعث حالات کشیدہ ہیں۔ چین نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی اعتماد کو دوبارہ بحال کرنے کے ساتھ ساتھ مکالمے اور تعاون کو آگے بڑھائے تاکہ انسانیت کے لیے امن و خوشحالی کا نیا دور شروع ہو سکے۔ بیجنگ میں امریکی وفد سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ وانگ لی نے کہا کہ امریکہ چین تعلقات کے مستقبل کا انحصار امریکہ کے صحیح انتخاب اور طرفین کی مشترکہ کوششوں پر ہے۔ وانگ نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو معقول فروغ کے لیے 5 تجاویز پیش کیں۔ امریکہ کے نامزد صدر جو بائیڈن نے پہلے سیاہ فام ریٹائرڈ جنرل لیون آسٹن کو اپنا وزیر دفاع منتخب کر لیا ہے۔ 67 سالہ لیون آسٹن 4 سالوں میں دوسرے پینٹاگون سربراہ ہوں گے جنہیں رعایت درکار ہوگی۔ قبل ازیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ریٹائرڈ مہرین جنرل جیمز میٹن کو اپنا وزیر دفاع منتخب کیا تھا۔ معروف تاجر کراچی ایوان صنعت تجارت کے سابق صدر اور بزنس مین گروپ کے چیئرمین سراج قاسم تیلی آج دبئی میں انتقال کر گئے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے معروف تاجر کے انتقال پر دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے اپنے پیغام میں سراج قاسم تیلی کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ میرے دوست اور کراچی کے ایک معروف تاجر تھے۔ صدر نے ان کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے سراج قاسم تیلی کے ملک کے لیے خدمات کو سراہا۔ انہوں نے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ نیوزی لینڈ میں تمام پاکستانی اسکواڈ کے 14 روز آئسولیشن سے 12ویں روز کورونا ٹیسٹ منفی آ گئے ہیں، جس کے بعد اسکواڈ کو نیوزی لینڈ کے خلاف T20 اور ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے کوئنز ٹاؤن کے جنوبی آئی لینڈ کے سفر کی اجازت مل گئی ہے۔ انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز انگلینڈ کے 2 کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے باعث منسوخ ہو گئی ہے۔ کرکٹ جنوبی افریقہ اور انگلینڈ
اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ سیریز منسوخ کرنے کا فیصلہ مشترکہ طور پر لیا گیا ہے، جس کا مقصد دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں جسمانی اور ذہنی صحت کو محفوظ بنانا ہے۔ دونوں ٹیموں نے 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز رواں ماہ کی 6 تاریخ سے 9 تاریخ تک کھیلنا تھی۔ آج سڈنی میں آسٹریلیا نے تیسرے اور آخری T20 میچ میں بھارت کو 12 رن سے شکست دے دی۔ تیر اندازی کے نیشنل رینکنگ کا دوسرا ٹورنامنٹ آج راولپنڈی میں اختتام پذیر ہو گیا۔ پنجاب کے قاسم طاہر نے طلائی تمغہ حاصل کیا، جبکہ خواتین کی کیٹیگری میں خیبر پختونخوا کی حسنہ بیگم نے کیٹیگری میں کامیابی حاصل کی۔ پلانٹڈ کیٹیگری میں راولپنڈی کے ولید عزیز نے طلائی تمغہ حاصل کیا۔ اسلام آباد بیس بال فیڈریشن کے صدر طاہر محمود کے زیر قیادت بیس بال ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے رکن قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز آبان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ رکن اسمبلی کو بیس بال کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ گلگت بلتستان کی بیس بال ایسوسی ایشن کے رابطہ کار شاہ رخ خان اور روح اللہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بے نظیر بھٹو شہید نیشنل ٹینس چیمپئن شپ 2020 اسلام آباد ٹینس کمپلیکس اتاتورک ایونیو میں پیر سے شروع ہو کے چیمپئن شپ میں 12 ایونٹس منعقد ہوں گے، جن میں مین سنگل، مین ڈبل، ویمن سنگل، انڈر 18 بوائز سنگل، انڈر 12 بوائز سنگل، میڈیا سنگل اور خصوصی افراد کے مقابلوں کا انعقاد ہوگا۔ چیمپئن شپ میں ایران سے عادل بورگئی نگران ہوں گے، جبکہ شہزاد الوی ریفری کے فرائض انجام دیں گے۔ چیمپئن شپ بین الاقوامی ٹینس فیڈریشن کے قواعد کے تحت منعقد کی جائے گی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ اکتوبر اور نومبر کے دوران امریکہ کے لیے برآمدات بالترتیب 430 ملین اور 437 ملین امریکی ڈالر رہی۔ ایک ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ پہلی بار امریکہ کو ہماری برآمدات میں ایک مہینے میں 40 کروڑ امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے برآمد کنندگان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ اپنی برآمدات کو امریکی مارکیٹ تک رسائی کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ پنجاب کے محکمہ زراعت نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا میں آموں کی پیداوار والا چھٹا بڑا ملک ہے۔ محکمے کے ترجمان نجف عباس کے مطابق پنجاب میں آموں کے درخت 1,11,000 ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی سالانہ پیداوار 13 میٹرک ٹن ہے۔ انہوں نے کہا کہ آموں کی مٹھاس دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے۔ پنجاب کے محکمہ زراعت نے دالوں کے کاشتکاروں سے رعایتی نرخوں پر پورٹیبل شمسی آبپاشی نظام کی فراہمی کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ محکمے کے ترجمان کے مطابق پورٹل شمسی آبپاشی ساز و سامان قومی پروگرام کے تحت فراہم کیے جائیں گے۔ درخواستیں ایگریکلچر اسسٹنٹ ڈائریکٹر آفس میں رواں ماہ کی 25 تاریخ تک جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 13 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,101 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 409 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 330 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 383 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 160 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 201 میں کمی، جبکہ 22 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر 158 روپے 65 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 162 روپے 36 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 211 روپے 85 پیسے، قیمت فروخت 216 روپے 84 پیسے، یورو قیمت خرید 192 روپے 15 پیسے، قیمت فروخت 196 روپے 70 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 42 روپے 25 پیسے اور قیمت فروخت 43 روپے 33 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 43 روپے 18 پیسے اور قیمت فروخت 43 روپے 33 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 52 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 56 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 95,422 روپے رہی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ لالی ووڈ اداکارہ رانی کی 74ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ فلم انڈسٹری پر راج کرنے والی اداکارہ رانی نے اپنے فلمی کیریئر میں مجموعی طور پر 168 فلموں میں کام کیا، جن میں 103 اردو اور 65 پنجابی زبان پر مشتمل ہیں۔
دسمبر 1946 کو لاہور میں پیدا ہونے والی خوبرو اداکارہ رانی کا اصل نام ناصرہ تھا۔ اداکاری کے میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والی اداکارہ رانی 1993 میں 46 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی 3 اہم شخصیات ایمن خان، ماہرہ خان اور عاطف اسلم فوربز ایشیا کے 100 ڈیجیٹل اسٹار کی فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اردو زبان کے مایہ ناز شاعر ناصر کاظمی حیات ہوتے تو زندگی کے 95 بہاریں دیکھ چکے ہوتے۔ صاحب طرز شاعر ناصر کاظمی کا شمار اردو زبان کے صف اول کے شعراء میں ہوتا ہے۔ وہ 8 دسمبر 1925 میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ برگ 1954 میں شائع ہوا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ جاپان کی جانب سے نظام شمسی کے 4 ارب 60 کروڑ سال قدیم شہابے پر اتر کر وہاں سے مٹی کے نمونے لے کر ہایابوسا دوم نامی خلائی جہاز زمین پر کامیابی سے اتر گیا۔ جاپانی وقت کے مطابق صبح کے 2:30 بجے یہ جہاز آسٹریلیا کے ایک ویران ریگستان میں اترا۔ ماہرین نے ایک سینسر والی پٹی تیار کی ہے جو زخم بھرنے کا مکمل جائزہ لیتی ہے اور ساتھ ہی جسمانی امنیاتی نظام کی خبر دیتی ہے۔ آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مناظر کو براہ راست دماغ پر ظاہر کرنے کا ایک انوکھا تجربہ کیا گیا۔ اس میں 2 بندروں کو آنکھوں کے پردہ چشم پر کوئی منظر نہیں دکھایا گیا بلکہ ان کے دماغ میں خاص الیکٹروڈ برقیلے سے میسج بھیجا گیا۔ اس طرح کسی دماغ میں پیوند لگا کر واضح ترین ہائی ریزولیوشن عکس حاصل کیا گیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب جانتے ہیں ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال ماہر موسمیات سے۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں بارش، گلیات، وادی نیلم اور گلگت بلتستان میں برفباری۔ اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال، ٹیکسلا، واکنڈ، حسن ابدال، سرگودا، جیلم، گجرات، منڈی بہاؤالدین، ایبٹ آباد، ہری پور، شانگلہ، بنیر اور وادی پشاور سے ہلکی بارش کی اطلاعات۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی پنجاب میں گجرانوالہ، لاہور ڈویژن کے کچھ حصوں میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب کے دیگر علاقوں میں کل صبح کے وقت شدید دھند ہوگی۔ کراچی سمیت صوبہ سندھ، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں کل مطلع صاف موسم خشک ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں مالاکنڈ، سوات، چترال، ایبٹ آباد، ہری پور، بانسیرا، شانگلہ اور بنیر میں آج رات اور کل صبح کے وقت مزید بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان میں کل بھی بادل اور وقفے سے مزید بارش، مزید برفباری کی پیشگوئی۔ اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر 10 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 12، کراچی میں 16، کوئٹہ میں 7، پشاور میں 9، گلگت میں 5، مظفر آباد میں 7، مری میں کم سے کم 4، بارہمولہ میں 1 اور سری نگر میں کم سے کم 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ احساس پروگرام غربت کے خاتمے اور پاکستان کو فلاحی ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وزیر اطلاعات نے آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود حکومت معیشت کو مستحکم کرنے اور مہنگائی کم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 89 افراد انتقال کر گئے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، مدیر ہوم ڈیسک غضنفر عزیز کھوکھر، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چنڈ، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں فریحہ حسن، مدیر کھیلوں کی خبریں زنیرہ خالد، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی
ملاحظہ کر سکتے ہیں۔